کرنے کا حکم فرماتے ہوئے، جن کو ہر وقت پکارنے کا حکم فرماتے ہوئے، جن کو ہر وقت دل میں بسا کر جن کو یاد رکھنے اور یاد کرنے کا حکم فرماتے ہوئے آپ کا رب کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اللہ اور میرے ملائکہ ہر وقت، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں رب کریم نے وقت کی قید نہیں فرمائی، یعنی ہر وقت اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، ہر وقت اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، ہر وقت اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں، یعنی ہر وقت اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب ذکر مصطفیٰ کرنے کا حکم فرمانے سے پہلے، رسول اللہ پر درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے، رسول اللہ کو ہر وقت گویا کہ دل میں بسا کے سرکار کا ذکر کر لے، یعنی سرکار پر درود بھیجنے کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے رب کریم فرماتا ہے یاد رکھنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے ملائکہ ہر وقت اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ سیدھا حکم ارشاد فرما دیا جاتا پھر بھی حکم ہو جاتا، یہ ارشاد فرمانے کا کیا مقصد تھا؟ گویا کہ کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تیرے یا میرے ذکر کرنے کے محتاج ہے، کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی شانیں کسی کی محتاج ہے، کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی کے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے درود پڑھنے کے محتاج ہے، کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری تقریریں کر لے یا نعتیں پڑھنے کے محتاج ہے۔ خبردار، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ان کا ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے ملائکہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں، اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے حبیب کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ بس اب جو عروج پانا چاہتا ہے، جو عروج پانا چاہتا ہے، جو ایمان پانا چاہتا ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، ان کو حکم آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باقی جس چیز کا حکم فرمایا قید نہیں لگائی، پر یہاں قید لگائی کہ میں بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں۔ اب اے ایمان والو تم میرے حبیب پر درود بھیجو، ایمان والو تم میرے حبیب پر درود بھیجو۔ آج اگر کوئی کہے کہ میں کھڑے ہو کے درود و سلام نہیں پڑھتا یا میں ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا، تو حضرت یہ آپ کے لیے حکم بھی نہیں ہے، اللہ کریم نے حکم ہی فرمایا تو ایمان والوں کو فرمایا۔ میں اسلام آباد میں ایک جگہ پہ تھا، خطاب ختم ہوا، میں نے کہا کھڑے ہو کے سلام پڑھو، ایک حضرت اٹھ گئے کہتے ہیں میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا مولانا آپ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ درود پڑھنے کا حکم فرمانے سے پہلے رب کریم نے آپ کو مخاطب ہی نہیں کیا تو ہمیں کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں، لہٰذا آپ جانتے ہیں یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، بیٹھے رہیے۔ تو رب کریم نے فرمایا خبردار، یہ وہ کام ہے، یاد رکھنا نماز اس کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ اس کے لیے رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے، حج اس کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے قریب ہونے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ وہ خدا نخواستہ معاذ اللہ ان میں سے کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن یہ واحد وہ کام ہے جو حکم ارشاد فرمانے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا ان پر درود میں بھیجتا ہوں، ان کا ذکر میں کرتا ہوں۔ اب جو ایمان والا ہونا چاہتا ہے وہ میرے حبیب کا ذکر کیا۔ ایک پہلو تو یہ ہو گیا، ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ جو ایمان والا ہے وہ میرے حبیب پر درود بھیجے۔ ایک پہلو یہ ہو گیا کہ جو ایمان والا ہونا چاہتا ہے وہ میرے حبیب کا ذکر کیا کرے، میرے حبیب پر درود بھیجا کرے۔